کیا قازقستان پر کرنے جا رہا ہے روس دوبارہ سے قبضہ؟ پاکستان کے لیے یہ کتنا نقصان دہ ہوگا؟ اس وقت آپ دیکھیں تو قازقستان میں حالات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ اصل وائلنس قازقستان کا تب شروع ہوا جب مسلسل قازقستان میں LPG کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں نے قازقستان کی حکومت کو بھی گرا دیا ہے، لیکن عوام کا غصہ پھر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ قازقستان حکومت کا استعفیٰ بھی احتجاج پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ بدھ کے روز مظاہرین نے قازقستان کے سب سے بڑے شہر میں عوامی عمارتوں پر دھاوا بول دیا، کیونکہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے پر عوامی غصے کے جواب میں حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد سیکورٹی فورسز کنٹرول نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ قازقستان میں LPG کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد قازقستان کے صدر قاسم نے بدھ کے روز اپنی حکومت کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ ایک بلاگر کے انسٹاگرام لائیو سٹریم میں الماتی شہر کے میئر کے دفتر میں آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی گئی، جس کے قریب سے گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آن لائن پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں قریبی پروسیکیوٹر کے دفتر کو بھی جلتے ہوئے دکھایا گیا۔ منگل کے روز احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب حکام نے LPG کی قیمت مقرر کرنے کی حد ختم کر دی، جس کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافہ سامنے آیا۔ اپنی حکومت کے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے توقائف نے کہا کہ 180 دن کی مدت کے لیے قیمتوں کی حد مقرر کرنے کی خاطر ایک عارضی قانون دوبارہ لایا جائے گا۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق ایمرجنسی کے دوران رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک کرفیو بھی نافذ رہے گا۔ نقل و حمل کو محدود کر دیا جائے گا اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اور اصل مظاہرے بھی اس وقت شروع ہوئے جب ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ اب اسی کے پیش نظر روس نے اپنی فوجیں اتار دی ہیں قازقستان میں۔ کیا قازقستان کی فوج ناکام رہی ہے مظاہروں کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی ملک کی فوج دوسرے ملک میں جائے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن یہاں آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں جس میں قازقستان کی عوام نے اپنی ہی فوج کو یرغمال بنا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قازقستان کی فوج مظاہرین کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اسی وجہ سے روسی فوجی قازقستان اترے ہیں اپنی فوج لے کر، جس کو ویسٹ خطرے کی گھنٹی قرار دے رہا ہے۔ سوویت یونین تو سب کو پتا ہے کہ قازقستان بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ ایک طرف یوکرائن پر روس قبضہ کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف قازقستان کے نوردن علاقے پر، جہاں اس وقت مظاہرے جاری ہیں۔ بہت سے آرٹیکلز اس وقت دنیا میں چھپ رہے ہیں کہ روس اس وقت انٹرفیئر کر رہا ہے قازقستان میں۔ اب اگر روس یہاں پر قبضہ کر لیتا ہے قازقستان پر تو اس کا امپیکٹ پاکستان پر کیا پڑے گا؟ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا یا نہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے 5 ممالک ہیں: ازبکستان، ترکمانستان، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان۔ یہ سب گیس اور تیل سے مالا مال ملک ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ لنکس بنانے جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ٹرین سروس بھی شروع ہونے جا رہی ہے، جیسے پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان شروع ہوئی ہے۔ اب سینٹرل ایشین ممالک تجارت کے لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لنک سے پاکستان کو سستا تیل مل سکتا ہے۔ اب قازقستان تیل یورینیم سے مالا مال ملک ہے، اور روس ان ممالک پر دوبارہ سے قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر روس دوبارہ سے وہی سوچ رہا ہے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کا۔ پہلے تو USSR افغانستان میں گھس گیا تھا، جس کے بعد اس کا ہدف پاکستان تھا، جبکہ اب ویسٹ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ روس دوبارہ سے سوویت یونین بنانا چاہتا ہے۔ یوکرائن پر بھی روس حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اب قازقستان میں بھی روس کی فورسز داخل ہو چکی ہیں، جس نے ویسٹ کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو روس سیکورٹی کا ذمہ دار ہے سینٹرل ایشین ممالک کا، یعنی ان ممالک پر اگر کوئی حملہ بھی کر دے تو پھر بھی روس ان کی حفاظت کرے گا۔ تو جو قازقستان میں روس کی فوجیں داخل ہوئی ہیں تو وہ بھی اسی کے تحت داخل ہوئی ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت ویسٹ یہ خبریں چلا رہا ہے کہ روس نے جو مداخلت کی ہے قازقستان میں، روس اس کو اپنے ساتھ ایمرج کرنا چاہتا ہے۔